بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دنوں عراق کے صحراؤں میں یہ خبر گرم تھی کہ آدم زاد کسی نئے شہر کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ نیا شہر کہاں بسایا جائے گا۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا، جنات میں کھلبلی مچ جاتی، قبیلوں کے سردار سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور ایک دوسرے سے مشورے کرتے، سوچتے کہ کیا تدبیر ہو جو آدم زاد کوئی نئی بستی نہ بنا سکیں۔ اس وقت میرا لڑک پن تھا اور میری عمر زیادہ نہیں، صرف 100 سال تھی، مگر تمام واقعات مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ ایک شام کا ذکر ہے جب میری ماں سہلوبہ گھبرائی ہوئی سی کھنڈرات میں داخل ہوئی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا، اے دینار، کیا تو نے اپنے باپ اخزم کو کہیں دیکھا ہے؟ نہیں اے میری ماں، میں نے جواب دیا۔ پھر دریافت کیا، تو مجھے کچھ پریشان سی لگتی ہے، کیا بات ہے؟ تو نے ٹھیک سمجھا اے دینار، میری ماں نے تصدیق کی اور کہنے لگی، ابھی تو بچی ہے، اس لیے شاید میری پریشانی کی وجہ نہ سمجھ سکے۔ اپنے باپ اخزم اور بھائی یوسف کو آ جانے دے، پھر بتاؤں گی کہ میں نے انبار میں کیا دیکھا اور سنا ہے۔ تو وہاں انبار کیوں گئی تھی اے میری ماں؟ میں نے تو سنا ہے کہ وہاں مسلمان آدم زادوں کا خلیفہ رہتا ہے۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا، ہاں انبار ہی خلیفہ ابو جعفر عبداللہ المنصور کا شہر ہے، تجھے یقیناً معلوم نہیں ہوگا اے دینار کہ اب سے 12 برس پہلے ابو العباس صفاح ہرا سے انبار چلا گیا تھا اور پھر اس نے انبار ہی کو دارالخلافہ بنا لیا تھا، تبھی سے اسے خلیفہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ میں وہاں یہ سن گن لینے گئی تھی کہ خلیفہ کے حکم پر نیا شہر کہاں بسایا جانے والا ہے۔ ابھی میری ماں اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ مزید کچھ کہنے سے رک گئی۔ کیا ہوا اے میری ماں، تو چپ کیوں ہو گئی؟ میں نے معلوم کیا، مجھے تیرے باپ اخزم کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری ماں نے بتایا، وہ اس طرف آ رہا ہے، کیا تجھے اس کی خوشبو نہیں آئی؟ اپنی ماں کے توجہ دلانے پر میں نے اس طرف دھیان دیا اور بولی، ہاں مجھے بھی اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جس طرح آدم زادوں کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اس طرح ان کے جسموں کی بو بھی جدا جدا ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہم جنات کے ساتھ بھی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ عام آدمی ذات مختلف جسموں کی بو کو الگ الگ شناخت نہیں کر سکتے، لیکن جنات ایک دوسرے کے وجود کی بو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ میری ماں نے اس لیے میرے باپ اخزم کی خوشبو کو پہچان لیا تھا۔ ایک جن زادی ہونے کے سبب یہ صفت میرے اندر بھی تھی۔ میرا باپ آ گیا تو اس نے میری ماں سے سوال کیا، اے دینار کی ماں، تجھے میں نے انبار بھیجا تھا، وہاں سے تو کیا خبر لائی؟ اے اخزم، میں جو خبر لے کر آئی ہوں وہ ہمارے پورے قبیلے کے لیے دکھ دینے والی ہے۔ میری ماں نے پرتاس آواز میں کہا، تو نے مجھے یہ بتا کر فکر مند کر دیا۔ ہاں اے میرے بچوں کے باپ اخزم، بات فکر ہی کی ہے، شاید ہمارے قبیلے کو بابل کے ان قدیم کھنڈرات سے کہیں اور کوچ کرنا جانا پڑے۔ خدا نہ کرے، میرے باپ نے بعجلت کہا، ایسی بات زبان پر نہ لا اور مجھے یہ بتا کہ انبار میں تجھے کیا معلوم ہوا۔ میں تجھے وہی تو بتانے والی ہوں اے اخزم، تیری یہ اطلاع درست نکلی۔ نئے شہر کی بنیاد رکھنے کے لیے خلیفہ کے ایک معتمد خالد بن برمک نے بڑا خطرناک مشورہ دیا ہے۔ خالد بن برمک دیوان الخراج یعنی محکمہ مال کا منتظم اعلیٰ ہے۔ خلیفہ اس کے مشوروں کو بڑے دھیان سے سنتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 5 فریق 15 میل پر دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر خالد نے نیا شہر بسانے کا مشورہ دیا ہے۔ میری ماں تفصیل بتانے لگی،
اس وقت میرا بھائی یوسف بھی وہاں آ گیا تو میرے باپ نے اسے مخاطب کیا، آرام سے بیٹھ اور دھیان سے اپنی ماں کی باتیں سن، یہ انبار میں خلیفہ منصور کے محل سے ہو کر آئی ہے۔ یہ کہہ کر میرے باپ نے میری ماں سے کہا، مجھے اس بات میں زیادہ وزن معلوم نہیں ہوتا، دریا کے دونوں کناروں پر شہر بسانے کا مطلب تو گویا یہ ہوا کہ دریا نئے شہر کے درمیان سے گزرے گا۔ ہاں اخزم، خلیفہ نے جب خالد سے وضاحت طلب کی تھی تو اس نے بھی یہی کہا تھا۔ میری ماں بولی، دریا نئے شہر کے درمیان ہی سے گزرے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر کل کے اجلاس میں خلیفہ نے خالد کی تجویز کو قبول کر لیا تو ظاہر ہے ہمارا قبیلہ ان کھنڈرات میں آباد نہیں رہ سکے گا۔ ہم آدم زادوں کی کسی بستی کے اتنے قریب رہے تو ہر وقت خطرے کی زد میں رہیں گے۔ میں تو خیر ابھی چھوٹی تھی اور نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہی تھی، مگر میرا بھائی یوسف جوان اور باشعور تھا۔ اس کی عمر مجھ سے 150 سال زیادہ تھی۔ اسے بھی کسی نئے شہر کے بسنے کا علم تھا۔ میری ماں کی بات ختم ہوتے ہی وہ بول اٹھا، اے میری ماں، اب تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی، وہ یہ کہ آخر خلیفہ منصور کس لیے کوئی نیا شہر بسانا چاہتا ہے۔ اے میرے بچے یوسف، تیرے سوال کا جواب میں دوں گا۔ میرے باپ نے کہا، انبار پر راوندیہ آئے دن یورش کرتے رہتے ہیں۔ یہ خراسان کے رہنے والے بدعقیدہ لوگ ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ذات برحق فرشتوں اور پیغمبروں کی ارواح کسی بھی آدم ذات کے اندر حلول کر سکتی ہیں۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ تناسخ اور حلول کے قائل ہیں۔ نیا شہر بنا کر اور وہاں منتقل ہو کر ایک تو راوندیوں کے فتنے سے خلیفہ بچنا چاہتا ہے، دوسرا یہ کہ انبار میں اسے ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے۔ حفاظتی نقطہ نظر سے انبار مناسب جگہ نہیں، مگر خلیفہ کے لیے کوفہ کیا برا ہے؟ یوسف بول اٹھا، جغرافیائی اور حفاظتی اعتبار سے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا جا سکتا ہے۔ اے میرے باپ، یقیناً تو نے درست کہا اے میرے بیٹے یوسف، لیکن تجھے شاید یہ معلوم نہیں کہ اہل کوفہ کو وہاں خلیفہ کی سکونت ناگوار ہے۔ میرا باپ بولا، پھر وہ میری ماں سے مخاطب ہوا، اے سہیلوبا، کل خلیفہ نے جو اجلاس طلب کیا ہے اس میں حتمی فیصلہ ہونا ہے، اس لیے تجھے کل بھی انبار جانا ہے۔ تو نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے اللہ ان سے ہمیں بچانے والا ہے، لیکن جو تقدیر کر دیا گیا اسے بدلنا ممکن نہیں۔ Thank you for watching. Like our video, subscribe our channel and don't forget to click on bell button.